ہی اسامہ زمین صاحب، میں ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور جتنے بھی احباب ان کے ساتھ تشریف لائے ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے حوالے سے ایک نتیجہ پیش کرنے لگا ہوں۔ شاید آپ نے بھی غور کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ قرآن مجید کی تلاوت تو آپ نے سن لی ہے، اب آپ نے اس بات پہ غور کرنا ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں کہ قرآن پاک سمجھ کر ٹھہر کر اگر پڑھا جائے، قرآن مجید سمجھ کر اگر ٹھہر کر جس طرح قاری صاحب تلاوت فرما رہے تھے تو کتنا سرور آ رہا تھا۔ یہ ٹھہر کر خوب سمجھ کر اگر پڑھا جائے تو آپ کو معلوم ہوگا اس کے اندر کیا ہے تو پورے زندگی کے معاملات اس کے اندر موجود ہیں۔ اگر کسی نے ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے تو یہ اس کو پتہ چلے گا، یہ خوب ٹھہر کر تو جب یہ ایسے پڑھا جاتا ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ قرآن ہم سے باتیں کر رہا ہے، قرآن ہم سے باتیں کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ حضرت علامہ عثمان نوری صاحب تشریف لائے، ہم ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ جب قرآن مجید کو سمجھ کر خوب ٹھہر کر پڑھا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن ہم سے باتیں کر رہا ہے، قرآن ہم سے باتیں کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ ایک ربائی پیش کرنے لگا ہوں۔ بزرگ حضرات، نوجوان اور علماء حضرات بھی تشریف فرما ہے، تو میں آپ کے سامنے ایک ربائی عرض کرنے لگا ہوں صرف اس نیت سے کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ آپ میرے لیے اس لیے صرف میری التجا ہے کہ دعا کریں، صرف یہ التجا ہے۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے۔ اگلا مصرع میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، جس نے وہ کام کیا ہے، شہادت والی انگلی اٹھا کے آپ نے اس کا جواب دیا، شہادت والی انگلی اٹھا کے آپ نے جواب دینا ہے۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر ان کو قرآن دیتا ہے، پڑھنے کو پھر ان کو قرآن دیتا ہے۔ بخشنے پہ آ جائے اگر، بخشنے پہ آ جائے گا امت کے گناہوں کو تو پھر ان کو رمضان دیتا ہے، پھر ان کو رمضان دیتا ہے۔ جو ابھی مہینہ چل رہا ہے جس کے بارے میں نے تھوڑا سا آپ کے سامنے ذکر کیا تھا قرآن مجید کے حوالے سے بھی اور حدیث مبارکہ کے بھی حوالے سے، تو اللہ جل شانہ نے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی دو آیتیں پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ رب تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ قدر والی، یہاں پہ جو لفظ ہم ہے اس میں کون آتا ہے، ٹھیک ہے نا، کون آتا ہے، مگر یہاں پہ جو اس لفظ ہے نا، جو اس لفظ کہ قرآن اس کے یہ بتا رہا ہے، قرآن اس کے علاوہ بھی ہے، قرآن اس کے علاوہ بھی ہے۔ لفظ ہم کا تو پتہ نہیں، مگر اس میں جو اس لفظ آتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات کے اندر نازل فرمایا ہے، اس میں جو اس آتا ہے نا
اس کے علاوہ بھی وہ بتا رہا ہے کہ قرآن ہے. ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات کے اندر نازل فرمایا ہے. آگے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا پتا یہ قدر والی رات کیا ہے، اور تمہیں کیا پتا یہ قدر والی رات کیا ہے. اور نہ توجہ نہ سننا. قرآن کیا کل نازل ہوا ہے؟ جواب نہیں میں آیا نا. نہیں، کل نہیں، ایک دن پہلے نہیں، ہفتہ پہلے نہیں، سال پہلے نہیں، صدی پہلے نہیں، 1400 سال پہلے، 14 صدیاں پہلے قرآن مجید نازل ہوا ہے. 14 صدیاں پہلے، 14 صدیوں. قرآن کیا کہتا ہے؟ تمہیں کیا بتاؤں کہ یہ رات کیا ہے. المختصر، دنیا کائنات کا کوئی قاری، کوئی نقیب، کوئی خطیب، کوئی ادیب، کوئی مفسر، کوئی عالم، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی بچہ، کوئی بوڑھا، کوئی نوجوان، کوئی مسلم، کوئی غیر مسلم قرآن پڑھتا ہے تو قرآن پھر کہتا ہے تمہیں کیا پتا کہ وہ رات کیا ہے جس رات میں قرآن نازل ہوا ہو. جس رات میں قرآن نازل ہوا اس کا پتہ نہیں. اور جس ذات پر قرآن نازل ہو رات کا کیسے سمجھ میں آ سکتی ہے؟ وہ ذات کیسے سمجھ میں آ سکتی ہے؟ یہ قرآن کا بھی پتہ نہیں. یہ قرآن والی جس رات میں نازل ہوا اس کا پتہ نہیں، مگر وہ ذات جس کے اوپر نازل ہوا ہے اس کی کیسے سمجھ آئے گی؟ آئی بات سمجھ؟ یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ قرآن قدر والی رات کے اندر نازل ہوا ہے. اس کا پتہ لگانے کے لیے لوگ ترس چکے ہیں، اس کا پتہ نہیں لوگوں کو چل رہا. ابھی لوگ رمضان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ماہ رمضان کے اندر تشریف فرما ہے. وہ رات انشاءاللہ وہ رات ڈھونڈیں گے. یہ کچھ قسمت والے ٹھیک ہو تو سارا قرآن سارا قرآن الحمد سے الف سے لے کر بناس کی سین تک یہ سارا میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر موجود ہے. اس لیے تو عارف گڑی بولے شدہ مدہ زیرہ زبرہ سب شان نبی وچ آئیاں. شدہ مدہ زیرہ زبرہ سب شان نبی وچ آئیاں. آما لوگا خبر نکائی خاصا رمضہ بائیاں. تو میں اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بلبل مدینہ حضرت علامہ احتشام سے ملتمس ہوں کہ وہ آئے اور گلائے حقیقت پیش فرمائیں اور ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. سامعین مکرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ تشریف لا چکے ہیں الحمدللہ. وقت پہلے بھی کافی بیت چکا ہے. بالکل اختصار کے ساتھ میں اپنی حاضری کو مکمل کروں گا. محبت و عقیدت کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. صلی اللہ علیہ یا رسول کب کا رسوا
کا رسوا میرے اعمال مجھے کر دیتے، میری قسمت کے ملا تجھ سا خطابوش مجھے، میری قسمت کے ملا تجھ سا خطابوش مجھے، بوئے گل مانگنے آئے میرے ہونٹوں سے مہکے، بوئے گل چومنے کو تیرے مل جائے جو پاپوش مجھے، چومنے کو تیرے مل جائے جو پاپوش مجھے، صلی اللہ علیہ یا مصطفیٰ ذات یکتاب میں، حضور تاج الشریعہ اختر رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا کلام اور اس پر میں تضمین سنانا چاہتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ شرف آج نجم و تاب میں، شرف آج نجم و تاب میں، وجہ نور عیش آنا آپ ہیں، وجہ نور عیش آنا آپ ہیں، میں فدا کیا نور عرفات آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتار آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتار آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، بھاگئی مولا کو جس رخ کی پابند، جس کے جلووں پر فدا لاکھوں کے من، اللہ اللہ حسن سلطان زمن آپ کی نور کی پہلی
رحمت کے وہ سکتا نہیں، بحر امت اتنا رو سکتا نہیں، داغ ایسے کوئی دھو سکتا نہیں، آپ جیسا کوئی دھو سکتا نہیں، کیوں اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہے، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہے، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہے، کیا پتہ عالم ہوں یا جاہل ہوں میں، کیا پتہ عالم ہوں یا جاہل ہوں میں، چست ہوں یا سست اور کاہل ہوں میں، ہے کمئی بس آپ پر مائل ہوں میں، آپ سے بس آپ کا سائل ہوں میں، آپ سے خود آپ کا سائل ہوں میں، جانے میری تمنا آپ ہے، جانے میری تمنا آپ ہے، ہماری سانسیں رواں ہیں جب تک، ہماری سانسیں رواں ہیں جب تک، نبی کی مدح و ثنا کریں گے رگوں میں جب تک لہو رواں ہے، رگوں میں جب تک لہو رواں ہے، نبی ہم صدا کریں گے، ہماری سانسیں رواں ہیں جب تک، ہماری سانسیں رواں ہیں جب تک، زمانے بھر کی ہر ایک نعمت انہی کے صدقے میں دی خدا نے، کرن کی عزت پہ ہے آیا، کرن کی عزت پہ ہے